کے ساتھ میں ہوں محمد سجاد تنوری۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے، فلسطین کے اندر اسرائیل کی جانب سے ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ یوم القدس کے موقع پر بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ پر حملہ کر کے وہاں پر موجود نمازیوں کے اوپر اسرائیلی فورسز کی جانب سے جو بم ہیں وہ برسائے گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو اس کے ساتھ ساتھ لاٹھی چارج کیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے چلنے والا سلسلہ غزہ کے اندر پورے فلسطین کے اندر پھیل گیا، اور اسرائیلی فورسز کی جانب سے پورے فلسطین کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے گئے۔ وہاں پر آنسو گیس کے شیل برسائے گئے، وہاں پر دستی بموں سے حملہ کیا گیا۔ مسجد کے اقصیٰ کی اگر بات کی جائے تو وہاں کا تقدس پامال کیا گیا، جس پر عالم اسلام میں شدید رد عمل پایا جاتا ہے، عالم اسلام کی جانب سے مذمت کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ شدید کرب میں مبتلا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو فلسطین کے حوالے سے بتاتا چلوں تو فلسطین کے اندر جو عالمی میڈیا رپورٹس ہیں ان کے مطابق 250 سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا ہے، وہاں پر 52,000 فلسطینیوں کو بے گھر کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہاں میڈیکل سینٹروں کو تباہ کیا گیا ہے، وہاں پر اسپتالوں کو تباہ کیا گیا ہے، وہاں پر فلسطینیوں کی عمارات کو تباہ کیا گیا ہے۔ نہتے فلسطینیوں کے اوپر ظلم و بربریت کے پہاڑ اب بھی توڑے جا رہے ہیں، نہ رکنے کا نام بھی نہیں لے رہے۔ اسرائیل کی جانب سے بربریت و ظلم کا ستم کا سلسلہ جاری ہے، جس پر عالم اسلام اور مسلم کنٹری کی جانب سے مذمتی بیان جاری ہوئے ہیں۔ مسلم کنٹری کے جو سربراہ ہیں ان کی جانب سے بھی مذمت کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین کرام، آج آپ کو بتاتا چلوں ہزارہ ڈویژن کے اندر فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے فورسز کے حوالے سے جو احتجاجی مظاہرہ ہے وہ کیے جا رہے ہیں مسلمانوں کی جانب سے ہزارہ ڈویژن کے اندر، ہری پور کے اندر، ایبٹ آباد کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ مانسہرہ کے اندر، اور آج میں اس وقت جو رپورٹنگ کر رہا ہوں حویلیاں شہر سے کر رہا ہوں، حویلیاں شہر کے اندر بھی میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اور اسرائیل کے جو مظالم ہیں جو فلسطینیوں کے اوپر توڑے جا رہے ہیں اس کے خلاف مسلمان سراپا احتجاج ہیں۔ میرے پیچھے آپ یہ منظر دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ فلسطین کے حوالے سے وہاں پر مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کا جو سلسلہ تھا یوم القدس کے موقع پر شروع ہوا اور اس کے بعد آج تک جاری ہے، تو اس کے حوالے سے جو دشمنان اسلام ہے، جو کفر اسلام ہے، اس کی جانب سے اب تک کوئی مذمت بھی سامنے نہیں آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ عالم کفر اس بات پر بالکل خاموش نظر آتا ہے، لیکن عالم اسلام کی جانب سے یہ مذمتی بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں اور مسلمانوں کی جانب سے احتجاج بھی سامنے آ رہے ہیں۔ تو حویلیاں کے جو مناظر آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے پیچھے اس وقت جو دینی اور مذہبی جماعتیں حویلیاں کے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حویلیاں کے جو علاقہ کے جو مکین ہیں، حویلیاں کے جو شہری ہیں، وہ سامنے سڑکوں پر نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے پیچھے اس وقت جو مظاہرین ہیں، جو احتجاجی مظاہرین ہیں دینی اور مذہبی جماعتوں کے، اور جو ہمارے علماء اکرام ہیں، وہ سٹیج پر اس وقت خطاب فرما رہے ہیں، تو ان سے بھی ہم آپ کی بات کروائیں گے کہ وہ فلسطین کے حوالے سے جو اسرائیلی بربریت کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے اسرائیل کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں، اور فلسطینی مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و بربریت کا جو ستم جو پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ تو آئیے ان کی جانب چلتے ہیں اور کوشش کریں گے جو ہمارے جو مذہبی علماء اکرام ہیں، جو دینی علماء اکرام ہیں، اور جو سٹیج پر جو ہمارے قائدین اس وقت کھڑے ہیں جو خطاب کر رہے ہیں، وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اور اسلام کے مخالف مولانا عبدالجلیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس احتجاجی مظاہرے میں شریک تھے۔ تو سر، آپ فلسطین کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ فلسطین کے اوپر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے اوپر ظلم و تشدد ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ فلسطین کے ساتھ ہمارا رشتہ مسلمانوں کا رشتہ ہے، انما المؤمنون اخوہ، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انبیاء کی امامت کروائی ہے، تو اس لیے یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے، اور پھر بھی کوئی بھی مذہب اس طرح بچوں اور عورتوں پہ ظلم ڈھانا یہ کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اس لیے دنیا کفر انہوں نے اسلام کے اور مسلمانوں کے دلوں کو اس طرح انہوں نے زخمی کیا ہے،
اور انشاءاللہ ہم مرنے دم تک اپنی پوری قوم سمیت بیت المقدس ہو، بیت اللہ اور مسجد نبی ہو، ہم اس کے لیے اپنی جانوں کی بازی انشاءاللہ لگائیں گے۔ اپنے بچوں کو ہم نے گٹی اسلام کی دی ہے اور ہم اسلام کے نام پہ ہم کسی قسم کی کمپرومائز ہم انشاءاللہ قبول نہیں کریں گے۔ اور دنیا کفر کو ہم بتانا چاہتے ہیں، تم جتنے بھی ظلم ڈھاؤ گے اور جتنے بھی ہمارے بچوں اور عورتوں پہ ظلم کرو گے، اتنا ہمارا ایمان اور مضبوط ہوگا۔ اور ہمارے بچوں سمیت، اپنے عورتوں سمیت ہم سب کو ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ظلم وہ ہٹایا جائے، ورنہ ہمارے مجاہد اور ہمارے یہ نوجوان، ہمارے یہ علماء انشاءاللہ زندہ ہیں اور ہم مرنے دم تک یہ آواز اٹھائیں گے۔ ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں آپ نے افغانستان میں کیا اور ذلیل ہو کر گئے ہیں، اور بیت المقدس بھی انشاءاللہ یہ یہودی اور ان کے ہموا اور ان سے محبت کرنے والے سارے ذلیل ہو کر رہیں گے انشاءاللہ۔ مفتی انیس رحمان صاحب ہمارے ساتھ جو اس احتجاج میں شریک ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، آپ اسرائیل کے اوپر جو اسرائیل کی جانب سے جو فلسطین کے اوپر مظالم ڈائے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین مسئلہ فلسطین نہیں بلکہ مسئلہ بیت المقدس ہے۔ بیت المقدس مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، اس کے اوپر اسرائیل کی یلغار اسلام اور مسلمان کی غیرت کے اوپر یلغار ہے۔ ہم پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اسلام کی آواز کے لیے اور مسجد اقصیٰ کی بقا کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں۔ اس کے لیے جس حد تک جانا چاہتا ہے ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ اللہ رب العالمین امت مسلمہ کے ہر فرد کو یہ جذبہ نصیب فرمائے۔ مفتی سید جواد شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فلسطین کے حق میں ہونے والے اس احتجاجی مظاہرے میں یہ بھی شریک ہیں۔ تو سر، فلسطین کے اوپر جو مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں یہ ایک عرصے سے بلکہ بہت ایک لمبا چوڑا عرصہ گزر چکا ہے کہ امت مسلمہ مظلوم ہے، چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے وہ چیچنیا ہو، بوسنیا ہو، برما ہو، یا آج فلسطین ہے۔ امت مسلمہ مظلوم ہے، اور امت مسلمہ کی مظلومیت کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ایک تو دین سے دوری بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بالخصوص یہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے، اس مسئلے کو سمجھنے میں بھی بہت سے لوگ کوتاہی کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ جو مسئلہ ہے یہ کوئی ریاستی تنازع نہیں ہے، بلکہ یہ بیت المقدس کی جنگ ہے، اور بیت المقدس یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت وہاں اللہ نے کروا کے یہ بتلا دیا کہ بیت المقدس پر حق صرف مسلمانوں کا ہے۔ لہٰذا جب یہود اس کے اوپر اٹھ رہے ہیں، مسلمانوں کے اس حق کو ان سے چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ صرف فلسطین کے مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ مولانا مفتی سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، فلسطین کے حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین کے حوالے سے رمضان کے آخری عشرے سے لے کر آج تک امت مسلمہ کی جو عوام ہے اس کا تو رونا دھونا ہی ہے۔ راتوں کو اللہ کے سامنے رونا دھونا ہے، دن کو اپنے بے حس حکمرانوں کی بے حسی اور مغربی میڈیا کے اس منافقت کے اوپر، جو سوات کے اوپر ہو، افغانستان کے اوپر ہو، جعلی ویڈیوز کو سہارا لے کر وہ امت مسلمہ پر چڑھ دوڑے، اور امت مسلمہ کے بچے اور امت مسلمہ کے مظلوم مائیں اور بہنیں اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے وہ تو دہشت گرد نہیں ہو سکتے۔ آج اس وقت عالم کفر کے اس اسرائیل کے اس اقدام نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ روئے زمین کا سب سے بڑا دہشت گرد عالم کفر صہیونی دجالی یہودی جو ہے یہ دہشت گرد ہے۔ امت مسلمہ اور مسلمان جو ہے یہ دہشت گرد نہیں ہو سکتے۔ فلسطین کے اندر مسلمانوں کے اوپر مظالم ڈائے جا رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر فلسطینی ماؤں بہنوں جوان بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ یوم القدس کے موقع کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے یہاں پر اپنے اس پیج پر موقع دیا ہے۔ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہودیوں کا یہ آج سے یہ ظلم و ستم جاری نہیں ہے۔ میں نے احتجاجی مظاہرے میں بھی کہا کہ قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں،
اور یہودیوں کی وہ دشمنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اب تک جاری ہے، اور آج ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں یہودی جو ہے وہ کافی عرصے سے جو ہے وہ بیت المقدس کے اوپر حملہ آور ہے، فلسطین پر حملہ آور ہے، وہاں کے مسلمانوں کو، وہاں کے بچوں کو، عورتوں کو وہ ذبح کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں افسوس اور دکھ اس بات کا ہے کہ ہماری اسمبلی میں ہمارے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والے ہماری اسمبلی میں اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اسرائیل کے تو مظالم کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، مسلمانوں کو اس کے خلاف ایک ہونا چاہیے اور اٹھ کے آواز بلند کرنی چاہیے۔ چہ جائے کہ ہم میں سے کچھ غدار اٹھیں اور اٹھ کر وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کریں کہ جب بانی پاکستان کہہ چکا ہے کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، اس کو پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرنا یا اسمبلی میں اٹھ کر اسرائیل کی حمایت کرنا، اور یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ ہمارے مسلمانوں کو کاٹ رہا ہے، ذبح کر رہا ہے، نہ بچوں کو چھوڑتا ہے نہ عورتوں کو چھوڑتا ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ ہم اس کو تسلیم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر کے جو بیت اللہ ہمارا قبلہ ہے، جس کو ہم اپنا قبلہ اول کہتے ہیں، جہاں حضور نے معراج میں جاتے ہوئے انبیاء کی امامت کروائی، جس کی طرف منہ کر کے 16 یا 17 مہینے نمازیں پڑھی گئیں، آج اب ہمیں یہاں ہماری اسمبلی میں لوگ اٹھ کر کہتے ہیں کہ بھائی یہ بیت المقدس یہودیوں کا قبلہ ہے، ہمارا قبلہ بیت اللہ ہے۔ نہیں، بیت المقدس بھی ہمارا اور بیت اللہ بھی ہمارا ہے، مسجد نبوی بھی ہماری ہے، اور ہم انشاءاللہ اس کے مطالبے سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہوتے، اور ہم جو ہے وہ کل بھی یہودیوں سے ہمارے ہی جو ہے وہ مسلمانوں ہی کے رہنماؤں نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور پھر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہودیوں سے چھڑایا تھا۔ آج بھی ہم جو ہے وہ کیا ہے، حکومت اجازت دے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر حکومت رائے ہموار کرے تو انشاءاللہ آج بھی مسلمانوں کے لیے بیت المقدس کو آزاد کروانا یا یہودیوں کو جو ہے وہ وہاں سے نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ سر، جو آج جو حویلیاں سے فلسطین کے حق میں، فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں احتجاج کیا جا رہا ہے، تو عالمی کفر کو اس احتجاج سے کیا پیغام جائے گا؟ لیکن سب سے بڑا پیغام تو ہماری وحدت کا جائے گا کہ مسلمان جو ہے وہ، اگرچہ ہمیں ایک مسلمان اس بات کے اندر بڑا مشہور ہے کہ بھائی مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، مسالک کی لڑائی ہے، آپس کی جو ہے وہ لڑائی ہیں، ایک مسجد والا دوسرے کے خلاف فتویٰ دے رہا ہے اور یہ ایک دوسرے کو نہیں مانتے، تو اس طرح کا جو احتجاج ہے، جب مسلمان مسالک سے بالا تر ہو کر، برادریوں سے بالا تر ہو کر، قوموں سے بالا تر ہو کر جب وہ ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو کفر کی طرف یہ میسج، یہ پیغام جاتا ہے کہ مسلمان کے لیے یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، اور اس اہم مسئلے میں مسلمان آپس کے اختلاف بلا کر ایک صف کے اندر آ چکے ہیں، اور یہ چیز کفر کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ فلسطین کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر ظلم و بربریت کی پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، بیت المقدس پر اسرائیل کی جانب سے، اسرائیلی فورسز کی جانب سے وہاں پر مسجد کا تقدس پامال کیا گیا ہے، قبلہ اول کا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت المقدس ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے، وہ ہمارا قبلہ اول ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے تمام اسلامی جو شعائر ہیں وہ وابستہ ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فتح کیا اور کافروں کو شکست دی، پھر اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے شکست دی۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب ہمارے ایمان کا حصہ ہے تو مسلمانوں سے جتنا ہو سکے، اول سے لے کر آخر تک، عوام ہوں، حکمران ہوں، کوئی بھی ہوں، جتنا جس کے بس میں ہے وہ کوشش کرے۔ عوام کے بس میں تو اتنا ہے کہ وہ احتجاج کر سکتے ہیں، وہ پریشر ڈال سکتے ہیں، اور حکمران جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس جو ہے وہ دباؤ ڈالنے کی صلاحیت زیادہ ہے، ان کو زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے، اور خصوصیت کے ساتھ جو فلسطین کے گرد و نواح میں عرب حکمران ہیں اور مسلمان ہیں، ان کو ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے، جہاد کے جذبے کو جو ہے وہ ابھارنا چاہیے، مسلمانوں کو اس کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے ایمان اور دین کا مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیت المقدس اور جتنے بھی ہمارے مقدس مقامات ہیں ان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا سر، اس عالمی امن کی تنظیمیں ہیں جو دنیا بھر میں امن کے حوالے سے کام کر رہی ہیں، ان تنظیموں کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ عالمی امن کی جو اکثر تنظیمیں ہیں وہ صرف امن، نام ہی کا امن ہے ان کی زبانوں پہ، ورنہ جہاں بھی مسلمان جو ہے وہ جب مسلمان پستے ہیں، ظلم ہوتا ہے، ان کے لیے کوئی بھی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔
जानवरों के हुकूक की बात की जाती है, उनको हुकूक दिए जाते हैं, लेकिन सारी दुनिया के सामने फ़लस्तीन के छोटे छोटे बच्चे किताबें अपने सीनों के साथ लगाए हुए, अपनी गुड़िया उठाए हुए अपने माँ बाप को पुकार रहे हैं, मुसलमानों को पुकार रहे हैं, लेकिन उनके लिए उनकी इमदाद के लिए, उनके अमन के लिए कोई भी आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं। मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह हमारे साथ मौजूद हैं। इस हवाले से फ़लस्तीन के हवाले से उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि फ़लस्तीन के हवाले से सर मेरा क्वेश्चन है कि मुसलमानों के ऊपर ज़ुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, तो मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन अपने प्लेटफॉर्म से फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए और इसराइल के जो मज़ालिम हैं उस हवाले से क्या कहना चाहेगी? देखिए भाई, मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो माटो और मिशन है वो ग़ल्ब इस्लाम इस्तेहकाम पाकिस्तान है। ग़ल्ब इस्लाम का मतलब ये है कि पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का ग़ल्बा हो। उसके लिए मज़लूम मुसलमानों की हिमायत ये हर मुसलमान का अखलाकी और दीनी फ़र्ज़ है। वो मज़लूम मुसलमान कश्मीर का हो, फ़लस्तीन का हो या शाम का हो, अफ़गानिस्तान किसी भी खत्ते से ताल्लुक़ रखता हो। और उसमें हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे रियासतों का, मुस्लिम रियासतों का बड़ा अहम किरदार है, तो उसके लिए अपना किरदार अदा करें। और मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने फ़लस्तीन के मसले पर भी ईद वाले दिन इस्लामाबाद के अंदर बड़ा मुजाहरा किया। इसके अलावा पिछले जो सिलसिला चला कश्मीर के मज़ालिम का, उसमें भी MSO ने भरपूर किरदार अदा किया है। फ्रांस ने गुस्ताखी की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरकारी सतह पर इस्लामाबाद के अंदर मुस्लिम तंजीमों को, जो तलबा तंजीमें हैं, वो MSO की क़यादत में मुश्तरका तौर पर उन्होंने एक बड़ा जो मुजाहरा किया और बड़ी जद्दोजहद की। मुफ्ती अब्दुल हफीज़ साहब मजहबी स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जो फ़लस्तीन के ऊपर इसराइली जो मज़ालिम हैं वो जारी हैं, इसराइल के ऊपर जो उनके मेडिकल सेंटर, उनके अस्पताल तबाह कर दिए हैं, क्या कोई भी मज़हब इस बात की इजाज़त देता है? और दूसरा ये है कि जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म तशद्दुद हो रहा है इस हवाले से, और दूसरा मेडिकल सेंटर और अस्पताल तबाह हो रहे हैं, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक से मुसलमानों के ऊपर ये मज़ालिम का जो सिलसिला शुरू हुआ, आए रोज़ मीडिया के ज़रिए बहुत मुख्तसर ख़बरें हम तक पहुँच रही हैं कि मुसलमानों के ऊपर बदतरीन मज़ालिम, मासूम 7-7 साल के बच्चों वालदा से लेकर उन्हें ज़बह कर देना और बूढ़ों की दाढ़ियों को मूंड देना और नौजवानों को कत्ल करके बर्बरियत और जुल्म का शिकाना बनाना, ये मज़ालिम हमारे सामने आ रहे हैं। कोई मज़हब भी बतौर मज़हब इस जुल्म की क़तअन इजाज़त नहीं देता, चाहे वो यहूदियत हो, ईसाईयत हो, इस्लाम हो। हमारा इस्लाम तो इतना अमन का मज़हब है, हमें हालत जंग में भी अमन का हुक्म देता है। आपने बच्चों पे हाथ नहीं उठाना, बूढ़ों पे हाथ नहीं उठाना, औरतों पे हाथ नहीं उठाना, वो बूढ़े जो साहिब राय नहीं है उन पे हाथ नहीं उठाना, उनके मजहबी पेशवाओं पे हाथ नहीं उठाना, उनके फलावर दरख्तों को आपने नहीं काटना, उनकी बस्तियों को आग नहीं लगाना। हम तो उस अमन वाले मज़हब के पैरोकार हैं, लेकिन आए रोज़ ये अमन वाले मज़हब के पैरोकार जगह जगह पे ज़बह हो रही है। हम तो उस मज़हब के पैरोकार हैं जिसके नबी ने फरमाया था कि बेटी काफिर की बेटी क्यों ना हो, उसके सर पे दुपट्टा देना है। आज मुसलमानों की इज़्ज़तें, मुसलमान बच्चियों की इज़्ज़तें लूटी जा रही हैं, माओं के सुहाग छीने जा रहे हैं और औरतों को बेवा किया जा रहा है और उनके साथ नहाते मज़ालिम का ज़ाहिरा किया जा रहा है। और तो और मीडिया को वहाँ आज़ादी नहीं है। मीडिया के अल जज़ीरा का TV का बाकायदा उनका वो सेंटर तबाह किया गया और मुसलसल ये मज़ालिम का सिलसिला जारी है। हम अपने हुकाम से मुतालबा करते हैं, बिलखुसूस जो हमारे 34 ममालिक का इस्लामी इत्तेहाद बना, इस मौका पर इंतहाई बेहिसी का मुज़ाहरा वो कर रहे हैं और वो ना वो अपनी आवाज़ आगे पहुँचा रहे हैं। हम अपने हुकाम में बाला तक भी इस आवाज़ को बुलंद पहुँचाते हैं कि इस जुल्म का नोटिस लिया जाए, बोला जाए, अक़वाम मुत्तहिदा के सामने जुल्म को रखा जाए और अपने उस मुस्लिम जो ब्लॉक बना है उसे मुत्तहिद करके इस आवाज़ व मौसर आवाज़ में आगे फैलाया जाए इंशाअल्लाह। अच्छा सर, जो फ़लस्तीन के ऊपर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, जो आलम इस्लाम या हमारे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके सरबराहान को क्या किरदार यहाँ पे अदा करना चाहिए? बहुत अच्छा आपका सवाल है। यहाँ किरदार असल मुसलमान हुक्मरानों ने ही अदा करना है। हम जो अवाम हैं, हम तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने हुकाम बाला तक आवाज़ पहुँचा सकते हैं, बाकी हमारी बसात नहीं है, हमारी ताकत नहीं है वहाँ पहुँच सकना। हुकाम बाला का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इसराइल से जिन जिन ममालिक के सफारती ताल्लुकात हैं वो सफारती ताल्लुकात ख़त्म करें और जो यहूदी प्रोडक्ट्स हमारे ममालिक के अंदर आ रही हैं, चाहे ममलिकत अज़ीज़ पाकिस्तान में आ रही हैं या दीगर हमारे अरब ममालिक में या इस्लामी ममालिक में आ रही हैं, वो फ़ौरन उन मसनूआत को ख़त्म करें। उम्मत मुस्लिमा की बाकी अवाम का फ़र्ज़ ये बनता है कि इन मसनूआत का मुकम्मल बाइकाट करें। उसके मुकाबले में हमारे जो इस्लामी ममालिक की प्रोडक्ट्स हैं या अपने मुल्क अज़ीज़ की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अपनाया जाए और अख्तियार किए जाए।
رہنما جماعت اسلامی سید ظفر شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، راولپنڈی سے ان کا تعلق ہے، وہاں جماعت اسلامی کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ سر، جماعت اسلامی کی طرف سے ہماری جو اسمبلی فلورز ہیں ان پر فلسطین کے حوالے سے ابھی تک کوئی آواز سامنے نہیں آئی ہے، اگر آئی بھی ہے تو دبے لفظوں میں آئی ہے، تو اس حوالے سے آپ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے فلسطینی کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری تو یہ گزارش ہے کہ فلسطین کے لیے اور کشمیر کے لیے اگر آواز ہے، چاہے وہ اسمبلی کا فلور ہے، چاہے وہ پبلک کی سطح پہ کوئی بات ہے، تو وہ تو جماعت اسلامی نے سب سے پہلے اٹھائی ہے۔ اور اس کے فلسطین کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ خالد مچل صاحب نے اور وہاں کی حماس کی قیادت نے سراج الحق صاحب سے رابطہ کیا ہے، خط بھی لکھا ہے، ٹیلی فونک رابطہ بھی کیا ہے، اور رمضان المبارک میں 28 رمضان کو بھی فلسطین کے اوپر ہونے والے مظالم کے خلاف سب سے پہلے پورے ملک میں مظاہرے جو ہے وہ جماعت اسلامی نے کیے ہیں۔ عید والے دن بھی اسلامی جمعیت طلبہ نے جو ہے وہ احتجاجی مظاہرے کیے ہیں راولپنڈی کے اندر، میں خود موجود تھا الحمدللہ۔ اور آج میرا چونکہ آبائی علاقہ جو ہے وہ یہی ہے، حویلیاں ڈسٹرکٹ کیپٹن آباد، تو میں عید کے موقع پہ گھر آیا ہوا تھا، تو اس مظاہرے میں مجھے شرکت کا موقع ملا ہے۔ محترم عبدالقدیر صاحب سے، یہاں ہمارے ذمہ دار ہیں زون پی 38 کے، ان سے رابطہ ہوا ہے، تو میں نے کہا کہ میں مظاہرے میں یہیں پہ شریک بھی ہوں گا۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس وقت الحمدللہ جماعت اسلامی نے تمام مذہبی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر کے اس آواز کو بھرپور انداز میں اٹھایا ہے۔ جو مظالم ہو رہے ہیں فلسطین میں، اور جو مسلسل کئی ماہ سے مظالم ہو رہے ہیں کشمیر کے اندر، اس کے اوپر ہمیشہ جو ہے مذہبی جماعتوں کو جماعت اسلامی نے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر کے آواز اٹھائی ہے، اور بڑے مؤثر طریقے سے آواز اٹھائی ہے۔ آج بھی اسلام آباد میں الحمدللہ ایک بہت بڑی ریلی ہو رہی ہے، اسی طریقے سے 30 مئی کو پشاور میں جو ہے ایک بہت بڑی ریلی ہوگی فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے حق میں۔ تو انشاءاللہ یہ فریضہ تو ہمارا ایک دینی فریضہ ہے جس کو ہم ادا کرتے رہیں گے، اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس پوری امت کو جگانے کی کوشش ہم کریں گے انشاءاللہ، اور اس پوری امت کو ہم اٹھائیں گے۔ ہماری کوشش تو یہ ہے کہ 56 یا 57 اسلامی ممالک، ان کے حکمران، ان کی غیرت اگر آج جاگ جائے تو کوئی بھی نہ فلسطین کے اوپر ظلم کر سکتا ہے، نہ افغانستان کے اوپر ظلم کر سکتا ہے، نہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم کر سکتا ہے۔ اچھا سر، آپ یہ بتائیں کہ جماعت اسلامی کی طرف سے جو ہمارے حکمران ہیں، پاکستانی حکمران جو ہیں، ان کے اوپر کیا پریشر بلڈ کرنا آپ چاہیں گے کہ وہ فلسطین کے حوالے سے اپنا جو فلسطین کا جو موقف ہے اسے ٹھوس طرح سے پیش بھی کر سکیں، اور وہاں پر جو اقدامات مسلمانوں کے حوالے سے اٹھا سکنے کی ان میں ہمت ہے یا طاقت ہے، اسے وہ استعمال کر سکیں؟ جو خط فلسطین کی حماس کی تنظیم کے سربراہان کی طرف سے سراج الحق صاحب امیر محترم کے نام آیا ہے، اور ان کا ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا ہے، وہی ساری بات اور ساری گفتگو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے بھی کی گئی ہے۔ عمران خان صاحب تک بھی وہ خط پہنچا دیا گیا ہے۔ پاکستان کے حکمرانوں کے اوپر پریشر بلڈ کرنے کے لیے ہی یہ پورے ملک میں جو احتجاج ہو رہے ہیں، یا اسلام آباد میں آج احتجاج ہو رہا ہے، یہ بنیادی طور پر تو ہم پاکستان کے اندر اگر آواز اٹھا رہے ہیں تو پوری دنیا کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے مسلمان امت مسلمہ کے ساتھ ان کے لیے ایک ہی درد ہم رکھتے ہیں، ہم ایک جان ہیں، ہم ایک جسم کی مانند ہیں، اور ہم نہ صرف پاکستان کے حکمرانوں کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں، بلکہ ہم تو پورے عرب کے مسلمان حکمران اور دیگر اسلامی ممالک جو ہیں جتنے بھی، ان کے اوپر بھی یہ پریشر اور یہ دباؤ بیلٹ کرنا چاہتے ہیں، ڈالنا چاہتے ہیں اپنے احتجاج کے ذریعے، کہ وہ جاگیں، ان کی غیرت جاگ جائے تو کہیں بھی ظلم نہیں ہو سکتا۔ اچھا سر، جماعت اسلامی کیا سمجھتی ہے کہ جو احتجاج پاکستان میں ہو رہے ہیں یا مسلم کنٹریز میں ہو رہے ہیں، تو ان احتجاج سے کفر ہل سکتا ہے؟ بالکل، دیکھیں نا، جہاں بھی آپ برما کو ہی دیکھ لیں، برما میں کتنا بڑا ظلم ہوا تھا، اب بھی اگرچہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن وہاں جو ظلم رکا ہے اس میں بہت بڑا کردار امت مسلمہ کا ہی ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ مسلمان اگر اپنا فریضہ ادا نہیں کریں گے تو مسلمان کس منہ سے کہلائیں گے؟ سب سے پہلی اور بڑی بات تو یہ ہے کہ ظلم رکتا ہے یا بڑھتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ ہم نے اپنا فریضہ ادا کرنا ہے، چاہے وہ جہاد کی صورت میں ادا کریں، چاہے وہ احتجاج کی صورت میں ادا کریں، چاہے وہ چوکوں اور چوراہوں میں کھڑے ہو کر احتجاج کریں، مسجد کے ممبر اور محراب کے اوپر بات کریں،
उम्मत मुसलमा को जगाने की बात की जाएगी, और उम्मत मुसलमा को जब जगाया जाएगा और उम्मत मुसलमा जब मुत्तहिद होगी और तमाम दीनी जमातें और तमाम लोग तफ़रीक़ाबाज़ी से पाक होकर और बालातर होकर हर किस्म के नस्ली तअस्सुब और ग्रोही तअस्सुब से बालातर होकर बात करेंगे, उम्मत वाहिदा के तौर पर बात करेंगे, तो वो इंशाअल्लाह मौसर भी होगी, उससे कुफ्र टूटेगा और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ उम्मत मुसलमा ग़लबा पाएगी। शहज़ादा अहले सुन्नत, रहनुमा अहले सुन्नत जनाब हारून माविया साहब, जो आज की इस फ़लस्तीन के हक़ में होने वाली और इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ होने वाले एहतजाज के करता धरता हैं। सर, फ़लस्तीन के ऊपर यौमुल क़ुद्स के मौके से लेकर आज तक जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मस्जिद अक्सा मुसलमानों के क़िबला अव्वल की तौहीन की गई है। वहाँ पर नमाजी हज़रात जो थे उन पर दस्ती बमों और जो शेल हैं वो बरसाए गए, उनके ऊपर लाठी चार्ज की गई। तो आज आप फ़लस्तीन के हवाले से एहतजाजी मुज़ाहरा कर रहे थे इसराइली मुज़ालिम के ख़िलाफ़, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले तो मैं सजाद भाई आपका और आपकी पूरी टीम का मशकूर हूँ कि आपने हमें अपना वक़्त दिया। मेरे ख़्याल में जो सवाल आपने किया है ये पूरी कौम पर और पूरी उम्मत पर वाज़ेह है। कश्मीर के बाद जो इस वक्त जो जुल्म और जो सितम के पहाड़ फ़लस्तीन मुसलमानों पर, वहाँ की माँओं बहनों पर तोड़े जा रहे हैं, ये इस वक्त मुसलमानों की इज्तिमाइयत की और इत्तिहाद की ज़रूरत है। तमाम मकातब फ़िक्र, तमाम सियासी जमातों की इत्तिहाद की ज़रूरत है और हर फोरम पर फ़लस्तीनियों के हक़ की आवाज़ को उठाने की ज़रूरत है। हमारे कायदीन अल्लामा मोहम्मद आमिर लुधियानवी साहब, अल्लामा फ़ारूकी साहब, उनके हुक्म पर हमारे बस में जितना है हम इंशाअल्लाह मिंबर व मेहराब हो, चौक चौराया हो, जहाँ भी मौका आया हम फ़लस्तीनियों के हक़ में इंशाअल्लाह आज़ान हक़ देंगे इंशाअल्लाह। और आप भाइयों के तावन से आइंदा भी अपने कायदीन और हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक जिस फोरम पर जिस जगह पर भी हमें इंशाअल्लाह बुलाया जाएगा, हमें उन्हें फ़लस्तीन माँ बहनों को किसी सूरत में भी तनहा नहीं छोड़ेंगे। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि आज के एहतजाज से कुफर हिल सकता है, उसको कोई अच्छा मैसेज जा सकता है आज के एहतजाज से? देखिए, एहतजाज का मकसद ये है कि अपनी आवाम में बेदारी। आज देखें, आपने देखा कि तमाम कायदीन ने इसी बात पे लोगों को ज़ोर दिया कि मुआशरे में जब तक हम यहूदियत और ईसाईयत और इसराइल की मसनूआत का बाइकाट नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारे मुज़ाहरों और एहतजाज पर उस पर कोई असर नहीं होगा। मैं यहाँ पर भी सुनने वाले और देखने वाले तमाम नाज़रीन सामीन को आपकी वसात से भी यही कहूँगा कि हमारे घरों में, हमारी दुकानों, हमारे शहरों, हमारे माशरे में इसराइल और यहूदियत की मसनूआत का मुकम्मल बाइकाट होगा। उस वक़्त इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस्लाम का बोल बाला होगा और कुफ्र का मुँह काला होगा। फिर इंशाअल्लाह हमारे मुसलमान हर जगह पे सुरखरू होंगे। जी सर, तो आप अपने प्लेटफार्म से, आप अपनी पार्टी के प्लेटफार्म से फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो अपनी जमात की तरफ से और अपनी जमात के प्लेटफार्म से यही कहना चाहूँगा अपने फ़लस्तीनी मुसलमान माओ बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों को, इंशाअल्लाह अहले सुन्नत वल जमात पाकिस्तान आपकी शाना बशाना है। इंशाअल्लाह हम अपने कायदीन के हुक्म पर जहाँ भी इंशाअल्लाह जिस फोरम पर भी उन्होंने हमें बुलाया, आवाज़ दी, इंशाअल्लाह हम फ़लस्तीनी माओ बहनों और भाइयों के साथ हैं। नाजरीन, आज हवेलियाँ शहर के अंदर, न सिर्फ हवेलियाँ शहर के अंदर बल्कि पूरा हज़ारा डिवीज़न के अंदर, मानसेरा, एबटाबाद, हरीपुर और हवेलियाँ के अंदर एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया। आपको बताता चलूँ कि फ़लस्तीन के अंदर फ़लस्तीनियों के ऊपर बहुत ज़्यादा इसराइली फ़ोर्सेस की जानिब से मज़ालिम ढाए जा रहे हैं इसराइल के ख़िलाफ़, और फ़लस्तीनियों के हक़ में ये एहतजाज हवेलियाँ के मुसलमानों ने रिकॉर्ड करवाया है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि उम्मत मुस्लिमा की जानिब से, उम्मत मुस्लिमा के सरबराहान की जानिब से बार बार मज़म्मती बयान भी सामने आ रहे हैं, लेकिन इग़यार को ये मज़म्मतें नहीं चाहिए, बल्कि इससे आगे हमारे हुक्मरानों को स्टेप उठाना होगा, हमारे उम्मत मुस्लिमा को आगे स्टेप उठाना होगा, ताकि इस स्टेप से हमारे जो फ़लस्तीनी मुसलमान हैं उनको मदद मिल सके और इसराइल का जो मुंह है वो बंद हो सके। अगर हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारे अग़यार जो हैं वो हम पर बारी होंगे, हम मुसलमानों पर बारी होंगे। आज के मैसेज से हमारे जो मुकर्रीन थे उनका ये ख्याल था कि एक अच्छा मैसेज जाएगा फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए, और ज़ालिम जो क़ुव्वतें हैं उनको भी ये बावर यहाँ से करवाया गया कि हम किसी भी वक्त
फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ खड़े हैं, कश्मीरी मुसलमानों के साथ खड़े हैं, उन्हें किसी भी मौके पर तनहा नहीं छोड़ेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सज्जाद तनौली और इन टाइम न्यूज़ TV के कैमरामैन आमर अमीन और हादी खान के साथ सज्जाद तनौली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने